تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے. دو تین لفظوں کی حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک تو بعض علماء نے مطلب لیا ہے کہ جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے. واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ جہد بغیر کوئی چارہ نہ ہوئے، ضروری ہو جائے اور جڑا بندہ کام نہ کرے گا گناہ گار ہے گا. لیکن دوسری حدیثوں میں پتہ چل رہا ہے کہ جمعے والے دن غسل کرنے کا حکم دیتا گیا، پاک صاف رہنے کا حکم دیتا گیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص غسل نہ کرے گا، صرف وضو سے اکتفا کر لے گا تو خدا بھی کام چل جائے گا. لیکن افضل یہ ہے کہ کوئی شخص جمعہ پڑھنا ہے تو نہا دھو کے اچھے صاف ستھرے کپڑے پا کے خوشبو لگا کے جو زیب و زینت میسر ہے، کیونکہ جمعہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے سن. اس دور کے اندر خطبہ بہ کے نہیں سن لوگ، اسی تقریر بہ کے کر لینے ہیں. خطبہ اسی بھی کھڑے ہو کے دیتے ہیں. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آ رہا ہو وہ ہون بھی علماء کھڑے ہو کے دیتے ہیں. اصل وہ بھی خطبہ ہے جہاں پہلے اسی بیان کرنے ہیں خطبہ اسی خطبے سے سمجھو کہ نہیں کہی ہوتے. کچھ لوگ یہ بھی خطبے سے کہتے ہیں، پھر انہوں خطبہ بنا لیتے ہیں تو دوسرا عربی والے بنا لیتے ہیں. بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے سن کہ اس دوران مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوا. اس شخص کا نام اس حدیث پاک دے وچ نہیں ہے، لیکن اگے حدیث جامع ترمذی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑی ہستی سی، کوئی عام صحابی نہیں سی. خطبے کے دوران ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو آخیا کہ تو کیوں دیر نہ لایا. خطبہ یہ بول رہا سی نا تے پتہ چل رہا ہے کہ ساری دنیا آ گئی دی ہونی ہے، ایک بندہ رہ گیا پیچھے. عبداللہ حضرت عمر بن خطاب خطبے کے دوران ہی انہوں پوچھنے لگا کہ تو لیٹ کیوں آیا پھر ہے ہونا ٹائم ہے. اس شخص نے کو جواب دیتا کہ جناب اذان ہوندیاں ساتھ ہی نے میں اور کچھ نہیں کیتا، صرف وضو کر کے تے مسجد میں آ گیا. چلو یہ گل تو میں کر دیتی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ تو صرف وضو کر کے آ گیا، جبکہ تو سنیا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ نہانا بھی چاہیے جمعے والے دن. یہ حدیث پاک جی ہے جامع ترمذی کے اندر درج ہے. دیکھو عمر بن خطاب بڑے جلیل قدر صاحب والے آدمی سے بڑے کسی کام کے اندر کسی کا لحاظ نہیں سن کرتے. بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ لیٹ آنے والا شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جڑے وقت بعد خلیفہ بڑے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو داماد بڑی عظیم ہستی ہے. پتہ ہے کبھی انسان لیٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کے اندر لوگ لیٹ نہیں سن ہوتے. اتنا حدیثہ تو دو گلاں پتہ چلتی ہیں. ایک تو ہے کہ انسان کو صاف ستھرا ہو کے نہا دھو کے آنا چاہیے. دوسری گل جی پتہ چلی کہ جمعے والے دن جڑا سی رواج ہی بنا لیا نا، رواج ہی بنا لیا کہ جب امام خیر تے پہنچتا ہے سمجھتا کہ جماعت کرونے اور لوگ دوڑتے ہیں، طریقہ ٹھیک نہیں ہے. انسان ہے، انسان کو لیٹ نہیں کرتا پتہ کاٹا، لیکن اپنی عادت ہی بنا لینا کہ ہمیشہ لیٹ ہی جانا. ہوں تھی دیکھو نا کہ جمعے والے دن جلدی آنے کا کنا ساڑھے وچوں کسی عام آدمی کو اگر خطیب دوران خطبہ کیا کہ لیٹ کیوں آیا تو میرا خیال ہے کہ خطیب مسجد سے رہ نہیں سکتا. پھر انہوں کڑھ کے دب لین گے کہ تو ہوئے کون کہ منو اتنے دیکھو کہ بڑی ہستی ہے ساری دنیا کے کالے چ لیٹ آئے بھائی، لیکن انہوں کی خاک ساری رب دے حضور انہوں کا جھکنا اور عاجزی دیکھو کہ انہوں نے اگوں ترلا ہی پایا کہ جناب اذان ہوندی ہی میں وضو کر کے تر پیا.
پھر وہ جواب تھا کہ صرف وضو کر کے ہی آ گیا، تو غسل کر کے آنا چاہیے. تو سنیا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے. کیسا دور سی کہ عید دے کے اپنا سر جھکا دیتے سن اور ایک دوسرے کو کہہ بھی لیتے سن. اج تو دور ہی نہیں رہا. بہرحال یہاں دو حدیثاں تو سانوں پتہ چلیا. نمبر ایک تے جمعے والے دن نہانا دھونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، خوشبو میسر ہوئے لگانا چاہیے، اچھے کپڑے پانے چاہیے اور جمعے سے آنا چاہیے. دوسرا یہ بات پتہ چلیا کہ جمعے والے دن اذان ہونے تو بعد اگر بندہ آوے تو سمجھو وہ لیٹ آتا پیا، اس تو پہلے انہوں آ کے بہ جانا چاہیے مسجد کے اندر. بہتر تے ہے. ایک حدیث جڑی پچھلے جمعے میں تھوڑی خدمت چل کی تھی کہ لوگوں کے گروہ نے جڑے لوگ پہلے ٹائم آتے ہیں انہوں نے اللہ پاک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرتے ہیں. جڑے لوگ پھر اس کے بعد تھوڑا جہا یہ سارا کچھ کدو ہو رہا ہے جب مجھے امام ممبر تے نہیں آیا. امام دے آن تو پہلے پہلے دے سارے واقعات ہیں کہ کچھ لوگ جڑے آئے ہیں فرشتے انہوں نے اونٹ کی قربانی کا ثواب دے رہا، کچھ لوگ گائے دی، کچھ لوگ بکری دی، اپنا کر رہے ہیں. پھر اس حدیث پاک دے اندر ہے کہ جب امام خطبہ دین واسطے ممبر دے اوتے آ جاتا ہے اس تو بعد وہ فرشتے جہاں ثواب لکھتے سن پہ اپنا رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں. جمعہ تو انسان کا ہو ہی جائے گا پاویں وہ آخری رکعت ہی آن رہے، لیکن جڑے بڑے بڑے ثواب نے بڑے اجر نے وہ تو اس تو انسان محروم ہو جاتا ہے. لہٰذا سانوں چاہیے کہ اسی جمعے واسطے آئیے تو سویر تو کے دھیان رکھیے کہ جمعہ ہے جو بھائی اچھے اپنے کام اسٹارٹ کرتے ہیں اسی پہلے جمعے تک پہنچنا. ایک دوسری حدیث دے وچ جڑا ہے نا غسل اتوں تو پتہ چلتا ہے دو حدیثوں کو غسل بڑا ضروری ہے. لیکن یہ بھی پتہ چلیا کہ حضرت عمر نے پھر یہ نہیں آخیا کہ جا ہوں غسل کر کے گیا جنہاں تو بہ مسیح. یہ تو پتہ چلتا ہے کہ صرف وضو کر کے بندہ مسجد چلا سکتا ہے، ورنہ حضرت عمر جیسے ہستی جڑی ہے وہ کبھی بھی نہیں جانتی کہ ہوں تو جمعہ ہی پڑھنا ہے. معلوم ہوا ہے کہ صرف وضو کر کے بھی وہ جڑی حدیث پاک ہے جہدے اندر 7 دن کی بخشش کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی وہ بھی صرف وضو کا ذکر کیا ہے. مطلب ہے کہ صرف وضو کر کے بھی بندہ آ سکتا ہے کہ جس نے بہت اچھی طرح وضو کیا پھر وہ مسجد میں آیا اور جو اس کے نصیب میں تھا اس نے نماز پڑھی. پھر جب امام خطبہ دینے لگا تو وہ امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور امام کی بات کو غور سے سنا تو اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اس حدیث پاک کے اندر آگے ایک لائن اور ہے لیکن جس شخص نے اس دوران کنکریوں سے کھیلتا رہا. کنکریاں اس دور جو مسجد نبوی شریف کے اندر پکا فرش نہیں سی مٹی کے سی تو اس مٹی کے اتنے لوگوں نے بجری بچھا چڑی سی تاکہ اج لگے جی پکا ہی ہے. تو کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے تھی بھی دیکھا ہوئے گا کہ کچھ لوگ آ کے ٹوپیاں کھیڈتے رہتے ہیں، کچھ ڈاڑیاں کھیڈتے رہتے ہیں، کچھ اپنے بٹنوں گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں. اس طرح کھیڈاں چ پے رہتے ہیں لوگ جی. کچھ سفا ہوں سن پیروں سفا کے تیلے توڑتے رہتے ہوتے سن، کچھ انج کر کے بیڑم مانا جمعے ایسا کر کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کنکریوں سے جو کھیلا اس نے لغو حرکت کی. فقط لغا اس نے لغو حرکت کا مطلب ایسی حرکت جی انسان کے نام ہے اعمال کے شرمندگی کا باعث بنتا ہے کہ میں کی کرتا رہا. دوسری حدیث کے اندر بھی آتی ہے کہ جنہیں کسی دوسرے نے کہا چپ کر انہیں بھی لغو حرکت کی تھی. پچھلے جمعے میں دسیا سی کہ جہاں بندہ لوگوں کو ٹپ کے گیا ہوتا ہے وہ تو جہنم کی طرف کول بن جاتا ہے یا بنا دیتا ہے. معلوم ہے نا ساری گلوں تو یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کوئی عام چیز نہیں ہے. اسی جمعے نمائی تو سمجھیے کہ اللہ کے کیمرے فٹ ہو گئے ہیں سارے تو ساری ہر حرکت اچھی جڑی ہے وہ بھی اللہ کو پسند آئے گی. تو اگر اسی کوئی بے ادبی کی تو وہ بھی اللہ پاک کو نہ پسند آئے گی اور قیامت والے دن وہ بھی جواب دینا پڑے گا. اس حدیث پاک کے اندر ہے کہ امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور امام کو توجہ کے ساتھ غور سے سنتا رہا. امام کے قریب ہونا یہ بھی حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی جمعے سے جمعے کے لیے آئے تو اسے امام سے قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے. اس لیے کہ انسان دور ہوتا رہتا ہے. آج ایسا بیٹھا پہلے مڑ کے مینوں پرواہ نہیں ہوئی میں پچھلی صاحب پچھلی پھر وہ بھی وقت آ جائے کہ میں دیکھتا پھرنا کہ جگہ بھی ہے کہ نہیں مسجد. اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں انسان دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پھر دیر سے ہی داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ سب جمعے کا اہتمام کے نال پڑھنے کی توفیق
अस्सलाम वालेकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। अज जुम्मातुल मुबारक है जी। अज साड़ी मस्जिद च बयान होया जुम्मे दा। मसलन फजर दी नमाज तो बाद जेह्ड़ा रोज़ बयान होंदा है, पर अज बयान होया मस्जिद च कि जुम्मे आह्ले दिन नहा के सोने नमें कपड़े पा के धुके दे ते उस तो बाद जेह्ड़ा ना परफ्यूम ला के जेह्ड़ी चीज़ कोल मौजूद है खुशबू आह्ली, क्रीम होए, खुशबू होए, पाउडर होए, जेह्ड़ी चीज़ होए ओह् ला के आओ। माशाल्लाह बड़ा सवाब है। ते एक बयान होया कि मस्जिद च जुम्मे आह्ले दिन सारें नां पैह्लें आना चाहिदा। जेह्ड़ा सारेआं नां पैह्लें आएगा मस्जिद च जुम्मे आह्ले दिन, उन्नू ऊँट दी कुर्बानी दा सवाब होएगा। ऊँट दी कुर्बानी दा। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला सारेआं नूं हिम्मत दे, सारेआं नूं मस्जिद च आन दी पैह्ले दी। माशाल्लाह जी, धुंध बहुत ज़्यादा ते थोड़ी सैर करने आं ते फिर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मतुल मुबारक है, जुम्मे दी सैर करांगे। जुम्मे दी सैर नहीं करांगे, जुम्मे दी तैयारी करांगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह।